ایک سوال ہمارا اور تھا جاوید بھائی سے کہ ویدو بھیا کے حوالے سے کہ ویدو بھیا نے جو بھی موویز بنائی وہ اس میں کسی نہ کسی اینگل سے اس میں کوئی پیغام دیا، سبق آموز بنائی، تو اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں سبق آموز، اور ساتھ میں اور کیا وجہ تھی کہ کس طرح سے مووی بنانے کا ایک انگریڈینٹ کیا ہوتا ہے؟ فرزانہ بہن، کمرشل فلم بنانا بہت مشکل کام ہے. اگر آپ آرٹ کی طرف بہت زیادہ جاتے ہیں تو کمرشلی فلاپ ہو جاتی ہے. اگر آپ سبق اور لیکچر کرنے میں فلم میں لگ جائیں تو کمرشلی فلاپ ہو جاتی ہے. تو فلم کو انٹرٹیننگ بنانا بہت ضروری ہے. فلم کو بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے ہر چیز میں. اگر آپ کو سبق بھی دینا ہے تو وہ ایک طرح سے فلم کی سٹوری میں چھپا ہوا ہو یا ظاہر نہ ہو کہ آپ سبق دے رہے ہیں. لوگ فلم میں سبق سیکھنے نہیں جاتے، لوگ فلم میں انجوائے کرنے جاتے ہیں، لوگ فلم میں فرحت پانے جاتے ہیں. لوگ فلم میں اپنی جو حقیقت ہے اس کو 2-3 گھنٹے کو بھلا کے اور ایک کوئی نئی دنیا میں کھونا چاہتے ہیں. تو وحید مراد نے یہ بیلنس رکھنے کی کوشش کی. سبق ہے لیکن وہ گلے ملے ہیں، پتہ نہیں چلتا. ان کی پہلی فلم ہیرا پتھر میں ہیرو کا انتخاب جو ہے وہ ایک ناچیز گدھا گاڑی چلانے والا ہے، اور ایک طرح سے اس کا ویلن جو ہے جو آخر میں ٹھیک بھی ہو جاتا ہے وہ ان کا بڑا بھائی جو تعلیم پا کے اور بابو بن گیا ہے اور اس کے خیالات بدل گئے ہیں. تو یہ سبق ہے کہ آدمی کو اپنی اصلیت نہیں بھولنی چاہیے، اور چھوٹے سے چھوٹا ناچیز انسان بھی اچھا اور دیانتدار اور ہر طرح سے اچھا انسان ہو سکتا ہے. جی، اور ارمان میں وہ فیشنیبل 2 بہنوں کو چھوڑ کے اور امیر کو انہوں نے غریب سیدھی سادی نوکرانی کا انتخاب کیا اپنی بیوی کے واسطے. یہ بھی سبق ہے. اور آخر میں اسی کو لولی لنگڑی خستہ حال کو انہوں نے گلے لگا کے اور اپنا لیا. یہ دیکھیے یہ بھی تو ایک سبق ہے نا. اس کے بعد احسان میں ہیروئن جو ہے بیوہ ہے، جوان بیوہ ہے، اور ان کا رومانس یا پیار جو ہے اس سے ہے. اور اس میں فلم میں ایک جگہ جہاں ان کو کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو ایک وہاں لائن بھی ہے کہ ہمارے پیارے رسول حضرت نے بھی تو بیوہ سے شادی کی تھی، اور ایک دفعہ نہیں، 2 بیواؤں سے شادی کی تھی. تو یہ بھی ایک سبق ہے. فلم سمندر میں وہ غریب مچھیرے ہیں اور ان کو جو امیر لوگ ہیں بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو اسمگلر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ غریب مچھیرے جو ہیں وہ اپنے اصولوں پہ قائم رہتے ہیں اور آخر میں ان امیر لوگوں کو شکست ہوتی ہے. تو یہ ایک طرح سے سبق ہے. اور فلم کی کہانی میں اس میں سب میں ملبوس ہیں تاکہ جو لوگ پیسے خرچ کر کے اور فرحت پانے آئے ہیں، انٹرٹین ہونے آئے ہیں، وہ یہ نہ سوچیں کہ ان کو ایک لیکچر یا سبق دیا جا رہا ہے. ویدو کی باقی جو فلمیں ہیں میں ان سے زیادہ واقف نہیں ہوں کیونکہ میں پاکستان سے چلا گیا تھا، لیکن میرے خیال سے آپ جو ریسرچ کر رہی ہیں اور تلاش کر رہی ہیں تو جو ویدو کی اپنی پروڈکشنز ہیں اس میں آپ کو فلم کے اندر ہی ملے جلے سبق پائے جائیں گے. ہم نے جب سوال کیا کہ ویدو بھیا
کا پروفیشنلزم اور پیشن جو تھا ٹورڈز ایکٹنگ وہ کیسا تھا، تو اس کے بارے میں جاوید بھائی کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ سنیے۔ فلم راہ میں گانا مجھے تم نظر سے گرا رہے ہو، گرا تو رہے ہو، یہ فلم پرویز ملک اور سہیل رانا نے مل کے پروڈیوس کی تھی۔ وحید کو یہ گانا دکھایا گیا، بہت پسند آیا۔ اس کے پکچرائزیشن کی جب بات ہو رہی تھی تو سہیل نے ان سے کہا کہ اس میں پیانو کے پیس ہیں بہت سارے، اور پرویز نے کہا میں وہ دکھانا چاہتا ہوں ہاتھ پیانو بجاتے ہوئے۔ تو سہیل نے کہا کہ جس نے یہ پیانو کے پیس بجائے ہیں ایکچولی ہم اس کے ہاتھوں پہ پکچرائز کر لیں گے، اور باقی شکل اور گانا آپ کے اوپر پکچرائز کریں گے۔ ویدو نے کہا نہیں، یہ کیا بات بنی، اگر میرے اوپر پکچرائز کر رہے ہو تو ہاتھ بھی میرے ہونے چاہیے۔ تو سہیل نے کہا لیکن وہ بجانا ہے نا وہ، تو انہوں نے کہا میں بجاؤں گا، تم مجھے سکھاؤ کہ کیسے بجانا ہے اور میں خود بجاؤں گا وہ، ورنہ مزہ کیا آئے گا۔ تو انہوں نے سہیل سے وہ پیانو پہ وہ پیس سیکھے، اور سیکھنے کے بعد پکچرائزیشن کے وقت انہوں نے خود وہ بجائے۔ اگر آپ گانا غور سے دیکھیں تو دیکھیں گے کہ وہ وحید مراد ہی پیانو بجا رہے ہیں، وہ کسی اور کے ہاتھ نہیں دکھائے گئے ہیں، وحید مراد کے ہاتھ ہیں، وہ خود دیکھ کے اور نیچے اور اس کو وہ بجا رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اصل ایکٹر، اور یہ ہوتا ہے جس کو اپنے فن پہ کمال حاصل کرنا ہو، وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس میں بہت سے لوگوں کا یہ سوال بھی ہم نے سنا کہ وید بھیا جو ہیں وہ عموماً سیٹ پہ یا تو بک پڑھ رہے ہوتے تھے اور بہت زیادہ بات چیت کسی سے نہیں کر رہے ہوتے تھے، ایک طرف بیٹھے ہوتے تھے، اور شاید اس بات کو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لوگ اس بات پہ ان کو مغرور کہتے تھے۔ سنیں اس پہ جو ہے بہت اچھا اور میں سمجھتی ہوں کافی ڈیٹیلڈ جاوید بھائی نے جواب دیا ہے، اور یہ بات بڑی کلیئر ہو جائے گی کہ ہمارے ودو بھیا بات ہے ان کی۔ السلام علیکم۔ آج کا ویدو کا قصہ تو نہیں کہوں گا، ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ خاص طور پہ جو انڈسٹری والے تھے وہاں کہ وہ روڈ یا ایروگنٹ تھے، ایسی بات بالکل نہیں تھی۔ وہ اصل میں جو لوگ ان کے کلوز تھے ان کے ساتھ بہت ہی اچھے اور بالکل ایسے مل جاتے تھے جیسے کہ کوئی خاندانی ہو یا عمر بھر سے ان کے ساتھ رابطہ رہا ہو، اور جن لوگوں کو وہ نہیں جانتے تھے ان کے ساتھ وہ بہت ریزرو تھے۔ لیکن شوٹنگ کے دوران جو ان کا طور طریقہ تھا اس سے لوگوں نے کہا کہ روڈ ہے یا ایروگنٹ ہے۔ وہ کیا کرتے تھے، جب سیٹ تیار ہو رہا ہوتا تھا، ایک شوٹنگ کے بعد دوسرا سیٹ تیار ہو رہا ہوتا تھا، تو وہ ایک کونے میں جا کے کتاب پڑھنا شروع کر دیتے تھے، کسی سے بات چیت نہیں کرتے تھے۔ اب میں بھی کئی بار شوٹنگ میں گیا ہوں، لاہور جب 2 سال تھا، میل لگا رہا تھا آسما جہانگیر کے میاں کے واسطے تو کے ساتھ مل کے، تو شاموں میں شوٹنگ پہ چلا جاتا تھا، سبھی وہاں اتنے دوست تھے۔ اب وہاں کا ماحول ایسا تھا کہ سیٹس کے درمیان جو وقفہ ہوتا تھا اس میں کچھ لوگ تو ڈرنک کرنا شروع کر دیتے تھے، کچھ لوگ پتے کھیلنا شروع کر دیتے تھے، کچھ لوگ بیٹھ کے گاسپنگ کرتے تھے۔ اور اس وقت جو ماحول تھا وہاں کا، آپ کو بھی اس کا علم تو شاید ہوگا، وہ بہت ہی اچھا نہیں چلایا جا سکتا۔ ماحول بالکل ویدو کی طبیعت کا نہیں تھا۔ ویدو بڑے صاف ستھرے سلیقے کے گھرانے سے آئے تھے، تو
تو وہ اس ماحول میں نہیں پڑھنا چاہتے تھے، وہ اس ماحول کو تبدیل کرنا چاہتے تھے. تو ان لوگوں کے ساتھ ڈرنک کرنا یا پتے کھیلنے کے بجائے وہ ایک کونے میں جا کے اپنے کتاب لے لیتے تھے ہاتھ میں. ان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، علم بڑھانے کا بہت شوق تھا. تو کبھی تو وہ کتاب پڑھ رہے ہوتے تھے، لیکن زیادہ تر وہ اگلے سین کی لائنز ریہرس کر رہے ہوتے تھے اپنے دماغ میں کہ اگلا سین میں کس طرح سے ادا کروں گا، کس طرح سے یہ لائنز بولوں گا. میں نے دیکھا کہ اکثر ہمارے پیارے درپن بھائی بھی سیٹ پہ آئے، ان کو بلایا تو سیٹ پہ آ کے پوچھ رہے ہیں کہ اچھا بھائی یہ سیٹ پہ کیا ہونا ہے، کیا سین ہے، اچھا یہ سین ہے اور مجھے کیا کہنا ہے. وہ آیا، اس نے بتایا کہ جی آپ کی یہ لائنز ہے. اب وہ بیٹھ کے وہاں لائنز دوہرا رہے ہیں. ویدو ان سب سے ہٹ کے پہلے سے لائنز معلوم کر کے، سین کیا ہے معلوم کر کے، ریہرس کر کے پھر آ کے وہ سین کرتے تھے. تبھی تو اتنے مختلف تھے ان لوگوں سے. اور انہی کی طرح نذیر بھائی یعنی ندیم بھی یہی کرتے تھے کہ پہلے سے معلوم کیا کہ سین کیا ہے، لائنز کیا کہنی ہے، اور وہ لائنز یاد کرتے تھے. اگر وہ لائنز انہوں نے دیکھا وہی ویدو نے کہ بالکل درست نہیں ہے تو وہ اپنی طرف سے تھوڑی سی تبدیل بھی کر دیتے تھے اور پھر جا کے وہ شاٹ دیتے تھے. اسی واسطے ویدو کی اور ندیم کی ایکٹنگ سب سے مختلف تھی اور اسی واسطے پڑھے لکھے لوگوں کو یہ مقبول بھی بہت تھے، ایروگنٹ اور روڈ نہیں تھے. شکریہ آپ کا بہت بہت کہ آپ میرے ویدو کی یادیں میرے دماغ میں تازہ کر رہی ہیں. انشاءاللہ آپ سے بات کر کے میری ہمت بڑھتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ جو اصلی ویدو تھا وہ لوگوں کو پیش کروں. جیسے آپ نے کہا لوگوں نے اپنی طرف سے جھوٹے وہ قصے کہانیاں جو من گڑ دیے ان کو سب کو میں جھٹلاؤں، اور جو اصلی یہ شخص تھا بہت ہی پیارا حسین شخص وہ میں لوگوں کو صحیح پیش کروں. اور لکھنے میں میرے واسطے بہتر ہوگا، کیونکہ دیکھیے ابھی میں نے آپ کو وہ قصہ بتایا ان کے والد کا کہ وہ کمرے میں آ گئے تو انہوں نے گلاس اتنی تیزی سے پھرتی سے میرے ہاتھ میں دے دیا. کہنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ مجھے ساتھ میں یہ بھی تو کہنا چاہیے تھا کہ اتنے وہ ماشاءاللہ سے خوبصورت ایکٹر تھے کہ جب ان کے والد کمرے میں آئے تو اتنے معصوم بن کے بیٹھے ہوئے تھے ایک سیکنڈ میں بات کرتے کرتے میرے سے، اور اتنے معصوم شکل بنا کے بیٹھے ہوئے جیسے کہ انہوں نے کبھی زندگی میں ڈرنک کو دیکھا بھی نہیں. تو یہ ان کی حرکتیں تھیں جو دل لیوا تھیں. اندازے کے مطابق ہمیں کسی نے بتایا کہ آپ نے تو بہت 15-20 فلموں میں کام کیا ہے باہر کے ملک کی، تو بعد میں معلوم ہوا کہ باہر کی ہیں. یہ وہ فلمیں ہیں جو ہیں تو پاکستانی، لیکن ہمیں بعد میں پتا چلا اس زمانے میں اتفاق سے VCR نہیں آیا تھا تو لوگ لاہور سے ایک ہی روز میں کابل چلے جایا کرتے تھے. چند پروڈیوسر ایسے تھے فلم دیکھ آیا کرتے تھے اور آ کے شروع کر دیا کرتے تھے. جب آدھی ہو جاتی تھی پونی ہو جاتی تھی تب ہمیں پتا چلتا تھا کہ یہ تو انڈیا کی فلانی فلم ہے. بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک پروڈیوسر نے اپنے ڈائریکٹر کو بھیجا، ایک فلم تھی راجہ رانی انڈیا کی اور ایک تھی راجہ جانی. راجہ رانی بڑی اچھی فلم تھی، راجہ جانی بڑی فضول فلم تھی. وہ شخص گیا، اس نے راجہ رانی نہیں دیکھی، راجہ جانی دیکھ کے اس کی اسکرپٹ لکھ لایا، وہ ہم نے بنا لی اور وہ فلم شاید 2 روز چلی. آپ نے دیکھا انہونی اور راجہ جان جو پڑوسی ملک تھی کہ ہمارے لیجنڈ وحید مراد صاحب نے خود بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ مووی بنی تھی، کاپی تھی، ڈیٹو تھی راجہ جانی کی. مگر جب میں نے یہ دونوں موویز دیکھی اور دونوں میں کمپیریزن کیا تو ریئلی مجھے فخر محسوس ہوا کہ ہماری انہونی
راجا جانی سے کئی گنا زیادہ بہترین مووی تھی. گانوں کے حوالے سے، پکچرائزیشن جو بھی گانوں کی ہوئی، پرفارمنس کے حوالے سے. ہیما مالنی ورسز عالیہ سپرب لگ رہی تھیں. دھرمیندر ورسز دی لیجنڈ وحید مراد، انڈاؤٹڈلی میچ لیس. وحید مراد صاحب سپر ڈوپر. اور اسی طرح اگر آپ لہری صاحب کو دیکھیں اور ادھر دوسری طرف خان سامان کو دیکھیں، اس میں بھی آپ ہر کیریکٹرز کا موازنہ کریں گے تو آپ کو یقیناً میری بات کو آپ سیکنڈ کریں گے کہ ہماری مووی انڈاؤٹڈلی بہت بہترین تھی. 2 کی کاپی کی تھی، مگر کاپی بھی کہتے ہیں نا، اگر کوئی چیز نقل کے لیے بھی عقل چاہیے، اچھے سے کیو. جبکہ ان کے ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہمارے پڑوسی ملک کے پاس ہے، اس کے باوجود اسی لیے ہمارا پرنٹ اگر آپ دیکھیں گے تھوڑا کافی حد تک ڈل ہے، اور ان کا مووی ابھی تک کافی ظاہر ہے ان کے پاس ٹیکنالوجی اس وقت بھی بہت زیادہ تھی. ان کی 72 میں ریلیز ہوئی، ہماری انہونی 1973 میں ریلیز ہوئی. گانے انڈاؤٹڈلی انہونی کے بہترین گانے تھے. اور ایکٹنگ اگر کہیں تو ہمارے دونوں ہیروئن انہونی بڑی نیچرل ایکٹنگ ہے اور سیلف ایکسپلینیٹری ہے. ہیما مالنی اور دھرمیندر کی ایکٹنگ آپ کو کیسی لگی؟ ہم نے کہا آج ہم ایک ویڈیو اس طرح کی بناتے ہیں کہ 2 ملکوں کی اگر کاپیز کی ہوئی ہیں، جس کو ایک می ٹو کا ورڈ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ سیم ٹو سیم، تو اس میں مزاح کا کچھ نہیں ہے. اگر کوئی اچھی چیز ہے تو اس کو کاپی کی جا سکتی ہے. مگر ہماری یہ 2 پرانی موویز 2 ملکوں کی آپ خود بھی دیکھے گا یوٹیوب پہ جا کے، اور اس میں کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو پاکستان کی ہماری انہونی کیسی لگی اور بھارت کی کیسی تھی.